السلام علیکم۔ نوکری حاصل کرنے کی خواہش میں احمد انٹرویو دینے گیا اور اس نے آسانی سے پہلا انٹرویو پاس کر لیا، لیکن اب آخری انٹرویو کمپنی کے ڈائریکٹر کو لینا تھا۔ جیسے ہی ڈائریکٹر کمرے میں داخل ہوا تو فضا میں ایک الگ ہی سنجیدگی چھا گئی۔ احمد کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، یہ اس کی زندگی کے سب سے اہم لمحات میں سے ایک تھا۔ ڈائریکٹر فاروق ایک پرسکون اور باوقار شخصیت کے طور پر کمرے میں آئے۔ ان کی موجودگی سے ہی ماحول میں ایک ڈسپلن اور روب کا احساس پیدا ہو گیا۔ احمد نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی اور ڈائریکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈائریکٹر نے سیدھا احمد کے سامنے رکھی ہوئی فائل یعنی اس کا بائیو ڈیٹا اٹھایا۔ ان کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، جس کی وجہ سے احمد کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ کمرے میں چھائی خاموشی احمد کے لیے امتحان کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ ایک کڑی آزمائش بن گیا تھا۔ جب ڈائریکٹر فاروق نے احمد کا سی وی دیکھا تو پایا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ طالب علم دیگر سرگرمیوں میں بھی ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جسے احمد نے شاید محسوس بھی نہ کیا ہو۔ یہ سی وی صرف کتابی علم کا ثبوت نہیں تھا، بلکہ ایک جدوجہد، صلاحیت اور محنتی انسان کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ ڈائریکٹر نے اپنی انگلی فائل پر رکھی اور ایک خاص نقطے پر چند لمحے روکے، جیسے وہ احمد کے کردار اور صلاحیتوں کو پرکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی نظر سی وی سے ہٹا کر احمد پر جمائی اور پہلا سوال کر ڈالا، جو بالکل غیر متوقع تھا اور براہ راست احمد کی پس منظر سے جڑا ہوا تھا۔ کیا تمہاری پڑھائی اسکالرشپ پر ہوئی ہے؟ احمد کو یہ سوال کچھ عجیب لگا کیونکہ اس کی پڑھائی ذاتی سطح پر ہوئی تھی۔ اس نے سوچا شاید ڈائریکٹر فاروق اس کی مالی حالت یا اس کی خود انحصاری کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں۔ احمد نے بغیر کسی جھجک کے پورے اعتماد سے جواب دیا، جی نہیں۔ ڈائریکٹر فاروق نے اپنی بینوئی ہلکی سی اوپر اٹھائیں، جیسے وہ کچھ اور توقع کر رہے ہیں یا شاید احمد کے سیدھے جواب سے متاثر ہوں۔ یہ سوال دراصل احمد کے عزم اور لگن کو پرکھنے کے لیے تھا کہ آیا اسے پڑھائی کے لیے کوئی بیرونی مدد ملی تھی یا نہیں۔ پھر ڈائریکٹر نے دوسرا سوال پوچھا، جو احمد کے خاندان خصوصاً اس کے والد کے کردار سے متعلق تھا۔ اسکول اور کالج کی فیس تمہارے والد ہی ادا کرتے تھے؟ احمد کو لگا اب انٹرویو کی ذاتی زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس سے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ اس نے فخر کے ساتھ اپنے والد کے کردار کو تسلیم کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد نے اس کے لیے کتنا جدوجہد کیا۔ جی ہاں سر، احمد نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں اپنے والد کے لیے گہرا احترام اور شکر گزاری جھلک رہی تھی۔ ڈائریکٹر فاروق نے احمد کا جواب غور سے سنا۔ ان کے چہرے پر ایک سوچ بھری کیفیت تھی۔ یہ سوال دراصل یہ جاننے کے لیے تھا کہ احمد اپنی کامیابی کا سہرا کس کو دیتا اور وہ اپنے خاندان کی قربانی اور تعاون سے کتنا واقف ہے۔ ڈائریکٹر نے اگلا سوال کیا، تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ احمد نے بغیر کسی جھجک اور شرمندگی کے جواب دیا، حالانکہ یہ ایسا کام تھا جسے معاشرے میں اکثر کمتر سمجھا جاتا ہے اور جس میں بہت محنت لگتی ہے۔ احمد نے کہا، میرے والد لوگوں کے کپڑے دھوتے ہیں۔ اس جواب کے بعد کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ڈائریکٹر فاروق نے احمد کے چہرے پر غور سے دیکھا، جیسے اس کے جواب پر دل ہی دل میں کوئی رد عمل دے رہا ہے۔ احمد کو اپنے والد کام پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اسے فخر تھا کہ اس کے والد نے اتنے محنت سے اسے پڑھایا اور اس کے لیے زندگی کی سہولتیں فراہم کی۔ یہ جواب ڈائریکٹر فاروق کے لیے ایک غیر متوقع انکشاف ہو سکتا تھا، اور اس لمحے وہ احمد کی پس منظر کو نئے زاویے سے دیکھنے لگے۔ یہ جواب سن کر ڈائریکٹر فاروق نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ احمد کچھ حیران ہوا، لیکن فوراً اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ ڈائریکٹر نے احمد کے ہاتھوں کو چھوا، جو ریشم کی طرح نرم اور نازک تھے۔ ان کے چہرے پر ایک سوچ بھرا تاثر تھا، جیسے وہ کسی چیز کا موازنہ کر رہے ہوں۔ احمد کے ہاتھ دیکھ کر یہ بالکل واضح تھا کہ اس نے کبھی کوئی جسمانی مشقت کا کام نہیں کیا۔ یہ بات ڈائریکٹر فاروق کے ذہن میں کئی سوال پیدا کر رہی تھی، کیونکہ وہ ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو صرف کتابی علم ہی نہ رکھتا ہو، بلکہ زندگی کی حقیقتوں اور محنت کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہو۔ احمد کے ہاتھوں کی نرمی اس کے والد کی سخت محنت بھری زندگی سے بالکل متضاد تھی۔ فاروق صاحب نے اگلا سوال کیا، کیا تم نے کبھی اپنے والد کے ساتھ کپڑے دھونے میں مدد کی ہے؟ احمد نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، کیونکہ اس کے والد نے ہمیشہ اسے ان کاموں سے دور رکھا اور صرف پڑھائی پر توجہ دینے کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ احمد نے کہا، جی نہیں، میرے والد ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ میں پڑھائی کروں اور زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھوں۔ احمد نے بات آگے بڑھائی اور اپنے والد کی مہارت کا بھی ذکر کیا۔ ہاں، ایک بات اور،
میرے والد بہت تیزی سے کپڑے دھوتے ہیں۔ یہ سن کر فاروق صاحب نے احمد کے چہرے پر دوبارہ غور سے نظر ڈالی، جیسے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ احمد کی زندگی اس کے والد کی زندگی سے کتنی مختلف ہے، اور اس نے کبھی بھی محنت کا ذاتی تجربہ نہیں کیا۔ پھر ڈائریکٹر نے کچھ لمحے سوچا اور ایک عجیب سا مطالبہ کیا، کیا میں تمہیں ایک کام کہہ سکتا ہوں؟ احمد کو تجسس ہوا اور اس نے فوراً جواب دیا، جی کہیے۔ اسے لگا شاید اس کی نوکری سے متعلق کوئی اور ٹیسٹ ہوگا یا اس کی صلاحیت کا مزید جائزہ لینے کا طریقہ۔ فاروق صاحب نے کہا، آج گھر جا کر اپنے والد کے ہاتھ دھونا، پھر کل صبح مجھ سے ملنا۔ احمد یہ سن کر بے حد خوش ہوا، اسے لگا کہ نوکری کی تو اب پکی ہے۔ تبھی تو ڈائریکٹر نے اسے دوبارہ بلایا ہے۔ یہ کام اسے بہت آسان لگا اور وہ اس موقع پر بہت پرجوش ہو گیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کام اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل ڈالے گا، اور یہ صرف نوکری کا وعدہ نہیں بلکہ ایک گہرا زندگی کا سبق تھا۔ گھر آ کر ہم نے خوشی خوشی اپنے والد کو سب باتیں بتائی اور ان سے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ دکھائیں۔ اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی محنت اور لگن اور رنگ لا رہی ہے اور کامیابی قریب ہے۔ والد کو تھوڑی حیرانی ہوئی کہ اچانک بیٹے کو ان کے ہاتھ دھونے کی کیا ضرورت پڑ گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کی خواہش کا احترام کیا اور بغیر کسی سوال کے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیے۔ والد نے ہمیشہ احمد کا ساتھ دیتا اور اس بار بھی انہوں نے اس کی ہر خواہش کا مان رکھا۔ احمد نے سوچا، یہ تو ایک چھوٹا سا کام ہے جسے کر کے وہ کل اپنے خوابوں کی نوکری حاصل کر لے گا۔ اسے خوشی تھی کہ اس نے اپنے والد کو بھی اس خوشی کا حصہ بنایا اور وہ کل کے لیے اور بھی پرجوش ہو گیا۔ لیکن جب اس نے والد کے ہاتھ آہستہ دھونا شروع کیے تو ابتدا میں سے یہ ایک عام سا کام لگا، مگر جیسے جیسے وہ ہاتھ دھوتا گیا اسے ایک چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی۔ والد کے ہاتھ پتھر کی طرح سخت اور جگہ جگہ کٹے ہوئے تھے اور ان پر بے شمار چھالے اور نشان تھے۔ یہ دیکھ کر احمد دنگ رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے والد کی جدوجہد کا پہلے کبھی اتنا گہرا اندازہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب بھی وہ زخموں کے نشانات پر پانی ڈالتا تو جلن کا احساس والد کے چہرے پر صاف جھلکنے لگتا۔ یہ منظر دیکھ کر احمد کا دل اور بھی پگھل گیا۔ اسے پہلی بار اپنے والد کی محنت اور قربانی کا حقیقی احساس ہوا۔ یہ اس کے لیے آنکھیں کھول دینے والا لمحہ تھا۔ احمد کو زندگی میں پہلی بار یہ ادراک ہوا کہ یہی وہ ہاتھ ہیں جو روز دوسروں کے کپڑے دھو دھو کر اس کے لیے اچھا کھانا، اچھے کپڑے اور اسکول کی فیس کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس کے والد کے ہاتھوں کی ہر کٹی پھٹی جلد، ہر زخم اور ہر چھالا اس کی زندگی کی ہر آسائش اور کامیابی کی نشانی تھی۔ والد کے ہاتھ کا ہر چھالا اور سختی اس کے تعلیمی کیریئر کی ہر کامیابی اور اس کے روشن مستقبل کی بنیاد کا ثبوت تھا۔ احمد کو اندر ہی اندر بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ اس نے کبھی اپنے والد کی محنت کو نہ سمجھا اور ہمیشہ آرام دہ زندگی بھی جیتا رہا۔ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ اس نے کبھی اپنے والد کی مدد نہیں کی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے ایک تبدیلی کا لمحہ تھا، جہاں اس نے اپنے والد کی قربانیوں کو دل کی گہرائی سے محسوس کیا۔ والد کے ہاتھ دھونے کے بعد احمد کو خود اندازہ نہ ہوا کہ کب اس نے اس دن کے باقی سارے کپڑے بھی ایک ایک کر کے دھو ڈالے۔ یہ ایسا کام تھا جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا اور شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ والد بار بار روکتے رہے، لیکن احمد اپنی لگن میں کپڑے دھوتا چلا گیا۔ اسے اپنے والد کی جدوجہد کا اتنا گہرا احساس ہوا کہ وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے والد کے درد اور محنت کو محسوس کرتا رہا اور ان کی محنت شریک ہونے کی کوشش کی۔ یہ صرف کپڑے دھونے کا عمل نہیں تھا بلکہ توجہ اور خود احتسابی کا عمل تھا۔ اس دن اس نے صرف کپڑے ہی نہیں دھوئے بلکہ اپنے دل کی میل بھی صاف کی اور اپنے والد کے لیے گہرا احترام اور شکر گزاری کا اظہار کیا۔ اس رات باپ بیٹے نے دیر تک باتیں کی۔ یہ گفتگو ان سب سالوں کی کمی کو پورا کر رہی تھی، جہاں احمد نے کبھی اپنے والد کے جدوجہد کے بارے میں نہیں پوچھا تھا اور والد نے کبھی اپنے درد کو کھل کر نہیں بتایا تھا۔ احمد نے اپنے والد سے ان کے کام کی مشکلات اور کٹھنائیوں کے بارے میں پوچھا اور والد نے اپنی قربانیوں، محنت اور اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے اتنی کھل کر سچائی سے بات کی۔ اس نے ان کے رشتے کو نئی گہرائی دے دی۔ احمد نے اپنے والد کی قربانی اور ایثار کو سمجھا اور والد نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی محبت اور خواہشات کو بیان کیا۔ یہ بات چیت محض الفاظ کا تبادلہ نہیں تھا بلکہ جذبات کا گہرا ملاپ تھا، جس نے ان کے درمیان کی دوری کو مٹا دیا اور ایک مضبوط رشتہ قائم کر دیا۔ اگلے دن احمد دوبارہ نوکری کے لیے کمپنی میں ڈائریکٹر فاروق کے دفتر پہنچ گیا، لیکن اس بار وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر اب صرف اعتماد نہیں بلکہ سنجیدگی، حساسیت اور عاجزی بھی تھی۔
فاروق صاحب کا سامنا کرتے ہوئے احمد کی آنکھیں نم تھی، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ شکر گزاری، سمجھ اور خود احتسابی کے تھے۔ اس نے ایک ایسی حقیقت کو جانا تھا جو اس کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی، ایک ایسا تجربہ جس نے اس کے دل کو چھو لیا تھا۔ وہ اب صرف تعلیمی طور پر کامیاب طالب علم نہیں تھا، بلکہ ایسا انسان بن چکا تھا جس نے زندگی کے کٹھن تجربات کو محسوس کیا اور ان سے سیکھا۔ وہ اپنے اندر ایک گہری تبدیلی محسوس کر رہا تھا، اور یہ تبدیلی اس کے چہرے پر واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ انٹرویو اب صرف نوکری کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے ایک بڑے سبق کے بارے میں ہے۔ فاروق صاحب نے احمد کے چہرے پر بدلتے تاثرات کو دیکھا اور فوراً سمجھ گیا کہ کچھ اہم ہوا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، ہاں تو پھر کیسا رہا کل گھر پر؟ کیا تم اپنا تجربہ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہو گے؟ ان کی آواز میں نرمی اور گہری دلچسپی تھی۔ فاروق صاحب احمد کے تجربے کو سننے کے لیے بے حد مشتاق تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ محض ایک کام نہیں بلکہ ایک انسانیت کی ہے۔ اس کی آواز پہلے جیسی نہیں تھی، بلکہ اب اس میں سنجیدگی، عاجزی اور جذباتی حساسیت تھی۔ وہ اپنے تجربات پوری سچائی کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ اس کے لیے کتنا اہم ہے، اور اس نے اسے بدل دیا۔ احمد نے کہا، جی ہاں سر، کل میں نے زندگی کا ایک حقیقی سبق سیکھا۔ اس کی آواز میں توقف تھا، جیسے وہ ہر لفظ کو محسوس کر رہا ہو اور اسے بیان کرنے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کر رہا ہو۔ اس نے اپنے تجربے کو 3 نکات میں تقسیم کیا۔ پہلا، میں نے یہ سیکھا کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے۔ اگر میرے والد نہ ہوتے تو میں تعلیم میں اتنا آگے نہیں آ سکتا تھا۔ احمد کو یہ احساس ہوا کہ والد کی مسلسل محنت اور قربانی کے بغیر اس کی کامیابی ناممکن تھی۔ یہ اس کے لیے ایک گہرا اندراج تھا، کیونکہ اس نے پہلے کبھی اپنے والد کی قربانی کو اس طرح نہ سمجھا تھا۔ وہ اب اپنے والد کے لیے حقیقی اور گہری شکر گزاری کا اظہار کر رہا تھا، اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ دوسرا، والد کی مدد کرنے سے مجھے معلوم ہوا کہ کوئی کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے اس جسمانی اور جذباتی مشقت کو سمجھا جو اس کے والد روزانہ بغیر کسی شکایت کرتے رہے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے زندگی میں کبھی ایسی محنت نہیں کی۔ تیسرا، میں نے رشتوں کی اہمیت پہلی بار اتنی شدت سے محسوس کی۔ احمد نے اپنے والد کے ساتھ اس رات کی جذباتی گفتگو کا بھی ذکر کیا، جس نے ان کے رشتے کو ایک نئی گہرائی دی۔ اسے یہ احساس ہوا کہ خاندان اور رشتے داری کامیابی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ تجربہ اس کے لیے جذباتی طور پر تبدیلی لانے والا تھا، جس نے اسے زیادہ احساس، مہربان اور انسان دوست بنا دیا۔ فاروق صاحب نے احمد کی باتیں بڑی توجہ سے سنی، ان کے چہرے پر اطمینان جھلک رہا تھا۔ انہوں نے احمد کی باتوں سے اتفاق کیا اور کہا، یہی سب میں اپنے مینیجر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ صرف تعلیمی قابلیت یا تکنیکی مہارت کو نہیں بلکہ انسانی صفات، ہمدردی اور اخلاق اقدار کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ میں یہ نوکری اسی شخص کو دینا چاہتا ہوں جو دوسروں کی مدد کی قدر کرے، جو کام کے دوران دوسروں کے دکھ کو بھی محسوس کرے، اور جو صرف پیسے کوئی زندگی کا مقصد نہ سمجھے۔ فاروق صاحب کے احمد کے بدلے رویے کو مکمل طور پر سمجھ گئے تھے اور اسے بے حد متاثر ہوئے۔ یہ صرف ایک انٹرویو نہیں بلکہ کردار انسانیت کی آزمائش تھی جس میں احمد پوری طرح کامیاب رہا۔ پھر فاروق صاحب نے مسکرا کر احمد کی طرف دیکھا اور کہا، مبارک ہو، تم اس نوکری کے پورے حقدار ہو۔ احمد کی آنکھیں خوشی اور شکر گزاری کے آنسو سے بھر آئیں۔ اسے نہ صرف خوابوں کی نوکری ملی تھی بلکہ ایک انمول سبق بھی ملا تھا جو کسی کتاب میں نہیں پڑھایا جا سکتا تھا۔ یہ تجربہ اسے زندگی بھر یاد رہے گا، اور یہ ایک بہترین انسان، زیادہ احساس، شہری اور مہربان فرد بننے میں مدد دے گا۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ اصل کامیابی صرف بیرونی کارناموں میں نہیں بلکہ اندرونی ترقی، دوسروں کے لیے ہمدردی اور رشتوں کی گہرائی میں ہے۔ دوستوں، پاک کی محبت ایک پوشیدہ پل ہے جو ہمیں زندگی کی ہر خلیج سے پار کراتا ہے۔ ان کی سخت محنت اور قربانی کا ہر قطرہ ہمارے خوابوں کی آباری کرتا ہے۔ دوستوں، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو یہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل الف لیلا کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل کی ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔